کربلا کے قریب پہنچا تو ایک رات آئی کہ امام علی مقام حضرت امام حسین پاک نے خواب دیکھا. جب خواب دیکھا تو آپ فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون اور والحمد للہ رب العالمین. آپ نے جب یہ جملہ پڑھا حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ اے میرے ابا جان میری جان بھی آپ پر قربان. یہ لفظ موجود ہیں یا اباتی جعلت فداکا، یہ لفظ موجود ہیں اے میرے ابا جان اے حسین پاک میری جان بھی آپ پر قربان ہے. یہ امام زین العابدین اپنے والد کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ابا جان یہ آپ نے حمد پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین کا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے، یہ کس لیے کہا ہے؟ میں صدقے جاؤں مجھے بتائیے تو صحیح. تو حضرت سیدنا امام حسین پاک کہنے لگے اے بیٹا زین العابدین مجھے اونگ آئی، میں نے خواب میں دیکھا ایک گھوڑ سوار تھا، گھوڑے پر سوار وہ جا رہا تھا اور اس نے مجھے دیکھ کر کہا القوم یسیرون والمنایا تسیر الیہم، قوم کربلا کی طرف جا رہی ہے، یعنی ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور شہادت ان کی طرف آ رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس بندے نے مجھے کہا کہ حسین شہادت کی طرف جا رہا ہے، آپ کا خاندان شہادت کی طرف جا رہا ہے اور شہادت آپ کی طرف آ رہی ہے. یہ میدان کربلا جائیں گے شہادت ان کے قدم چومنے آ جائے گی. جب اتنی بات کہی تو حضرت امام علی مقام کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ خواب کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. حضرت امام زین العابدین کو یہ جملہ آپ نے کہا. جب یہ جملہ کہا تو کوئی معمولی خواب نہیں ہے، کوئی چھوٹا خواب نہیں ہے، اور بتانے والے امام زین العابدین کو حضرت امام حسین پاک ہیں. امام حسین پاک نے بتایا. اب سنیے گا ذرا. جب انہوں نے سنا نا حضرت امام زین العابدین نے 72 افراد شہید ہونے والے اور ٹوٹل 80 افراد، جب انہوں نے سنا تو سن کر کہنے لگے یا اباتی اے ابا جان اللہ پاک آپ کو ہر مصیبت سے بچائے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم جو جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت سید الشہداء نے فرمایا بلا والذی یرجع الیہ العباد، اس ذات کی قسم ہے جس کی طرف بندوں نے لوٹ کر جانا ہے، اے زین العابدین ہم حق پر ہیں، ہم باطل پر نہیں ہیں. جب اتنی بات کہی نا تو اب سنیے گا حضرت سید الشہداء کے لخت جگر حضرت امام زین العابدین آگے سے کہنے لگے اذن لا نبالی، ابا جان اگر ہم حق پر ہیں پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ہمیں جہاں چاہے شہید کر دے، ہم تو خدا کی راہ میں نکل آئے ہیں، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے. یہ جرت اور بہادری ہے کہ ہمیں کوئی شہید کر بھی دے ہم حق پر ہیں، ہم باطل پر نہیں ہیں. یہ دلیری ہے اس خاندان کی کہ خواب کے اندر شہادتیں دکھائی جا رہی ہیں، لوٹ کر واپس نہیں جاتے. اگر ہمارے کسی بندے کو خواب کے اندر بلی بھی نظر آ جائے نا تو 4 دن پریشان رہتا ہے. گھر میں سے کسی فوت شدہ بندے کو خواب میں دیکھ لینا تو 10 بندوں سے تعبیر پوچھتا ہے کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا وہ میرے خواب میں آئے، میں نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا وہ خواب میں آئیں. ہم 10 بندوں سے تعبیر پوچھ رہے ہوتے ہیں، ڈرے ہوتے ہیں، گھبرائے ہوتے ہیں، لیکن قربان نہ جائیں اس جرت پر، اس دلیری پر کہ حضرت سید الشہداء بھی جرت کے ساتھ کھڑے ہیں اور حضرت امام زین العابدین بھی جرت کے ساتھ کھڑے کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جو خدا نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، ہماری نسلیں بھی خدا کے دین کے لیے قربان ہیں. اس بات کو لیکن ہمارے چونکہ رواج ہی اور پڑ گیا ہے، کربلا سنانی نہیں ہے. ویسے ہم نے کوئی بندہ سن لے جو 10 دن کربلا سنائی ہے لوگوں نے، چیک کر کے دیکھ لیں، وہ پورا کا پورا 10 دنوں نے تباہی پھیری ہے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حسین نے یہاں منتیں کی ہیں، حسین نے یہاں منتیں کی ہیں، حسین نے یہاں منتیں کی ہیں. حسین نے بھی منتیں کرنی ہیں پھر پیچھے رہ کیڑا گیا. حسین منتوں کا نام نہیں ہے، حسین جرت کا نام ہے، حسین دلیری کا نام ہے. کربلا کا واقعہ جو پڑھتا ہے وہ دلیر ہوتا ہے. اس لیے اس طریقے سے سنانا، اس طریقے سے بتانا کہ مفہوم میں بگڑ کے رہ جائے. آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟